السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا هو. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین والارضین بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم نفسي وعباد الله بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میں اپنی ذات اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ حاضرین کرام مومنین اعظام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنا منشور زندگی بنانے کی نصیحت کرتا ہوں. حدود خدا کا پاس رکھنا یہ تقوی ہے. ان حدود کے اندر ہم محفوظ ہیں. ان حدود کو پار کرنے اور کراس کرنے کے بعد ہماری ضلالت بھی ہے، ہماری ہلاکت بھی ہے، ہماری سرنگونی بھی ہے. ہمارے سب کچھ وقار، عزت، عظمت وہ ان حدود کے بعد لٹ جانے کا اور ختم ہو جانے کا خطرہ ہے. لہذا تقوی جیسے حسن حسین میں جو اللہ کی طرف سے گارنٹی شدہ ہے، اس میں اپنی عزت کی حفاظت، اپنی ناموس کی حفاظت، اپنے مقام انسانیت کی حفاظت، اپنی دنیا کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کی طرف دعوت دیتا ہوں. جو بیشتر خطبہ اول میں رہا ہے زیر باس، وہ اس کی وجہ بھی بار بتائی ہے کہ جب مریض اپنی مرض کی طرف متوجہ ہو تو طبیب کے لیے اس کی علاج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب مریض اپنے آپ کو مریض نہ سمجھ رہا ہو تو طبیب کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ کھاؤ، یہ کرو، وہ کرو. وہ کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی انوکھا یا کوئی اتنا اجنبی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ماہرین طبیعت کی بھی مثال عرض کی تھی، اور آپ کے سامنے آپ اہل بصیرت ہیں، کئی موارد ایسے ہوں گے. بچوں کی مثال آپ دیکھ لیں. بچوں کی چونکہ معرفت کم ہوتی ہے زندگی کے بارے میں، جتنی باپ کی معرفت ہے اتنی بیٹے کی نہیں ہے، اگرچہ وہ ذہین ہے. اب اگر وہ اس نے دنیا کو اس آنکھ سے دیکھا ہوا ہوتا جس سے باپ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے اس کی رہنمائی اور ہدایت کرنی بہت آسان ہے. وہ کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، باپ کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. وہ ایک بند کمرے میں کھڑے ہو کر، لذات کے کمرے میں کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک بہت وسیع جگہ پر کھڑے ہو کے اس کا دور دراز روشن مستقبل کی طرف اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں. لہذا کافی آپ دیکھتے ہوں گے کہ تضاد ہو جاتا ہے باپ اور بیٹے میں، ماں اور بیٹی میں، مریض اور طبیب میں. جو بیٹا باپ کی بات مان لیتا ہے، جس بیٹی کو ماں کی بات سمجھ آ جاتی ہے،
جس مریض کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں، جن کو نہیں ہوتا وہ بیٹیاں رسوا بھی ہو جاتی ہیں، ہلاک بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ بیٹے در بدر کے اور وہ مریض اپنی زندگی کی بازی ہار دیتے ہیں۔ اسی طرح عرض کیا ہے کہ تقوی کی جتنی اہمیت ہمارے راہبران، آپ جا کے نہج البلاغہ کھول کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہج البلاغہ کو ایک دفعہ اس نگاہ سے دیکھ لیں، کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے نہج البلاغہ، کہ اس ہستی شناس علی، اس انسان شناس علی، اس جہان شناس علی، اس خدا شناس علی، اس معاد شناس علی، اس کی نظر میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ کہاں کہاں پر آدمی کہتا ہے کہ اتنا تکرار اس چیز کا، اور اس طرف قرآن مجید جو ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علی کو چھوڑ کر قرآن مجید کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، قرآن مجید کو چھوڑ کر علی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ ان دونوں کو ملا کے سامنے دیکھیں گے تو علی قرآن نظر آئے گا، قرآن علی نظر آئے گا۔ تو ان دونوں میں تقوی کی جتنی عرض کی ہے کہ ضرورت اللہ اور اولیاء اللہ کے نزدیک نظر آتی ہے، ہمیں سچ بات ہے اتنی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ عرض کیا ہے کہ ہماری اپنی نسبت عدم شناخت ہے۔ پھر وہ توجہ فرمائیں، تکرار کرنا صحیح نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید میں بھی بعض مطالب کا تکرار ہے، نہج البلاغہ میں بعض اوقات تکرار کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ لے کر چلنے کے لیے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، چونکہ بچہ اپنے آپ کو صحیح نہیں پہچانتا تو باپ اور والدین کو بہت زیادہ تکرار کرنا پڑتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، چونکہ ٹیچر جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ شاگرد نہیں دیکھ رہا ہوتا، جو ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ مریض نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جو قرآن اور علی ہمارے بارے جو دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ علی کے بدن میں جو لرز ہوتا ہے ہمارے بدن میں کیوں نہیں ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ امام مجتبیٰ کے چہرے پر جو خوف طاری ہے وضو کے وقت وہ ہمارے چہرے پر کیوں نہیں ہے؟ اب جہاں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے 13 رجب گزرا ہے، جناب امیر کا روز میلاد، بندے نے آ کے جناب سیدوں کو کہا کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ خبر اچھی نہیں ہے۔ بیوی نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ علی کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر اس حالت میں دیکھا ہے کہ بی بی کہتا ہے کوئی پریشان نہیں ہوئی، پوچھا کیسے دیکھا ہے تو کہتا ہے ایسے آنسوں سے جگہ تار ہوئی تھی اور سجدے کی حالت میں، اور بی بی نے فرمایا تو نے علی کو آج اس حالت میں دیکھا ہے، میں ہر رات علی کو محراب عبادت میں اس حالت میں دیکھتا ہوں۔ ہم بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی، یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی ہم پر یہ حالت اس لیے نہیں داری ہوتی کہ یہ ڈرامہ بازی تو نہیں ہے، شوبدہ بازی تو نہیں ہے، کچھ دیکھنے سے خوف بھی آتا ہے۔ جب نہ نظر آ رہا ہو تو ظاہر ہے
یہ جو دیکھ رہا اور جو نہیں دیکھ رہا ان میں اندھے اور بابصارت میں فرق ہوتا ہے. شناخت انسان جہاں پر خطبہ ختم کیا تھا کہ عرض کیا تھا کہ ہم بعض اوقات ایک پہلو میں کھو جاتے ہیں اور دوسرے پہلو جو اس سے مہم ہے جب انسان کی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ آدمی بیٹھے اس سے بھی آپ غافل ہیں. ایک وقت میں ایسے نہیں ہوتا کہ چند طرف آدمی توجہ رکھے, وہ بہت ہی کوئی نابغیر روزگار ہوتے ہیں. وگرنہ جب ایک طرف آپ نے دیکھا ہے تو دوسری طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی. امیر المومنین کو یہی شکوہ رہا ہے اپنے چاہنے والوں سے. جو نہ چاہنے والے جو دشمن تھے تو وہ تو دشمن تھے. وہ یہ تھے کہ میں جدھر تمہاری نظر دلوانا چاہتا تھا ادھر آپ دیکھ نہیں رہے. آپ مختصر عرض کیا تھا کہ جو اب بہت یہ انسانیات پر جو ریسرچ میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو ریسرچ کرنی نہیں ہے, ہم نے تو ایک دوسرے کو کافر بنانا ہے, جہنمی بنانا ہے, جہنم تقسیم کرنی ہے. مسلمانوں نے یہی کام کیا ہے. انگریز تحقیق کرتے ہیں, ان کی کتابیں اس موضوع پر انسان شناسی پر دیکھیں جا کر. ہمارے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ادھر ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا کہ کیوں ہمارے جوان نسل ان سے متاثر ہو رہی ہے. ادھر دیکھیں کہ آپ جوان نسل کو دے کیا رہے ہیں. آپ کے ہاں ان کو کچھ نہیں نظر آتا تو وہ جو طالب ہے یعنی کسی چیز کا بچے میں زیر جستجو کی ہوتی ہے وہ ان کو ادھر کچھ نظر آتا ہے وہ ادھر مائل ہو جاتے ہیں. انسان شناسی پر بہت کام انہوں نے کیا ہے. جو یہاں تک آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ایک جو غیر مسلم انسان شناسی پر لکھنے والا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا انسان ہے آپ کو انسان نظر آ رہا ہے یہ ایک حوالے سے تو یہ پتھر ہے جیسے جیسے پتھر بڑا ہوتا ہے یہ جگہ گھیر کے بیٹھا ہے. اسی انسان کے اندر ایک درخت ہے وہ جو چھوٹے تھے اور ابھی تک بڑے ہوئے ہیں یہ بالکل درخت کی طرح ہے. اس کی ٹہنیاں بڑی متوازن اور یعنی ایسے اوپر بھی بڑھتا جاتا ہے ساتھ بھی بڑھتا جاتا ہے اور یوں نہیں ہوتا کہ ایک ٹہنی بہت پتلی ہو جائے ایک بڑی متوازن. اسی طرح ہمارے یہ ہاتھ پاؤں یہ بڑے ہیں یہ ایک درخت کی زندگی ہے. اسی انسان کے اندر ایک حیوان ہے وہ جو حیوان میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں اگر حیوان شناسی آپ کو ہے اور وہ تو جتنی خواہشات اس کی ہیں جتنے میلانات اس کے ہیں جس کی طرف اس کی کشش ہے جس کے اس کو نفرت ہے وہ اسی یہ چند فٹ کے اس درخت نما بدن میں وہ پائی جاتی ہیں. یہاں تک سائنس ہمارے ساتھ ہے. اب ایک تھا جو نظر نہیں آنے والا ایموشنلٹی جو عرض کیا تھا اس کی طرف پہلے بہت کم توجہ تھی. مغرب میں اب اتنی توجہ ہو گئی ہے کہ آپ کو عرض کیا تھا پچھلے خطبے میں کہ بہت سارے ہمارے مریض جن کو ہم مریض سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر ان کے علاج میں ناکام ہیں ان کی ایموشنل ایفیکٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر اگر ساتھ اس کے ماہر نفسیات بیٹھا ہوا ہو وہ اس کو بتائے کہ یہ مریض جو مر گیا ہے اس کو صدمہ بدنی نہیں تھا نفسیاتی تھا. پچھلے خطبے میں واقعہ عرض کیا تھا ضعیفہ کا جو ہر حوالے سے ٹھیک تھی اور ایک جملہ سن کے مر گئی کہ اب میری کسی کو ضرورت نہیں ہے.
یہ اس کے آگے یہ جو اسپرچولیٹی ہے، جو مذہب کا رجحان ہے، یہ اب مغرب والوں نے بہت پہلے کم تھے، اب وہ اس طرف متوجہ ہے، اور انہوں نے بہت یعنی باقاعدہ یہ جو حصہ ہے انسان کا، یہ جو پہلو ہے انسان کا، یہ جو کانسیپٹ ہے بدن میں، اسی بدن میں اسپرچول، اس پر انہوں نے غالباً اس کتاب کا نام دا فورتھ وے ہے، ایک کتاب اس نے پہلے یعنی یہ جو پہلے مرحلے ہیں ان پر لکھی تھی، اب علیحدہ کتاب دا فورتھ وے کے نام سے کہ یہ جو چوتھا مرحلہ ہے. آپ دیکھیں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ اگر انسان یعنی پہلے یعنی قرآن مجید اور جناب امیر کی انسان شناسی کے مطابق اس طرف متوجہ ہو جائے، یوں نہیں ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اسلام یا امیر المومنین بدن کے دشمن ہوں. یہ انسان کا جو نفسیات ہے یا جو جذبات ہیں یا جو اس کے احساسات ہیں ان کو قتل کرانا چاہتا ہو اسلام یا غانمایان اسلام نہیں. جو امیر المومنین کہنا چاہتے ہیں اور جو یعنی نقصان ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو حتیٰ حیوان ہے یہ پہلے بٹی تھا، پھر نباتی زندگی میں داخل ہوا، پھر حیوان بنا ہے. جمعہ کا خطبہ سردی میں سننے آئے اور جو ہے نا میں پھر معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ نے ساتھ میں پڑھا ہوا ہے، میں مٹی سے درخت بنا ہے. اصل یہ جو یعنی ہمارے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بہت بہتر سائنس نے آپ بتا دیا. پہلے میں جب سنتا تھا یہ آیات تو کہ یہ کیسے مطلب یعنی ایسے مٹی کھود کر آدم بنانا، آدم کا مٹی سے پیدا ہونے کا ایک مطلب یہی ہے جو سائنس نے بتایا ہے کہ آپ گندم مٹی میں تھی، وہ مٹی کا جوس ہے جو نکل کے گندم میں آیا ہے، وہ گندم معدے میں گئی ہے، اس سے خون بنا ہے، خون سے نطفہ بنا ہے، نطفے سے یہ مٹی سے ہی بنا ہے نا، اس کی اصل پیچھے مٹی ہی ہے. آپ بات کیا تھا کہ ایک جو حیوان ہے تھا یعنی گھوڑا، آپ پتہ نہیں آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے یا نہیں، یہاں ریس کورس ہوتا تھا، بلکہ ہے ابھی بھی لاہور میں، بہت زیادہ جو قیمتی چیزیں بہت پہلے بکتی تھیں ان میں ایک گھوڑا تھا. بہت آپ مانیں گے نہیں، شاید آپ کہیں جھوٹ بول رہے ہو کہ اتنے ایک گھوڑے کی قیمت ہو سکتی ہے. وہ کس گھوڑے کی قیمت لگتی تھی؟ جو موٹا زیادہ ہو، جو کھاتا زیادہ ہو. اس میدان میں قیمت لگوانے کے لیے اس گھوڑے کو، جس کو واقعاً اس کو بہت خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ میں نے دیکھا ہے، وہ ہمارے مطلب جنہوں نے انکل نے رکھا ہوا تھا گھوڑا، وہ کہتا تھا کہ جیسے ایسے کھڑا ہوتا ہے نا، رات کو چارہ اس کے کان کے برابر ہو، صبح تک وہ کھا جاتا ہے. اتنا ڈھیر لگا ہوا جیسے کھڑے ہوئے گھوڑے کا کان کہاں ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے بڑا، وہاں تک رکھو کھا جاتا ہے. بہت جن یہ ہارس جو آپ کے انجن کی پاور ہے، اس کو ہارس پاورفل جانور ہے گھوڑا. لیکن اگر یہ گھوڑا اسی مرحلے میں کھانے والے میں اور بدن بنانے والے میں رک جائے تو یہ بیکار ہے، اس کو پھینک دیں گے. اس کو کوڑے کے بعد بھی کوئی نہیں لیتا، چونکہ گوشت کے لیے تو نہیں ہے، یہ دوڑ کے لیے ہے. دوڑ کے میدان میں یہ نہیں کہ کھائے پیے نہیں، کھائے پیے، اچھی خوراکیں کھائے، قیمتی خوراکیں کھائے، لیکن میدان میں آنے کے لیے یہ جو کھایا ہے اس کو خون اور پسینہ بن کر اس کے بدن سے نکلے،
اس جگہ پر پہنچنے کے لیے اس جگہ کو کچھ گھٹانا پڑے گا. یہ جو کھانے والا مرحلہ ہے اسی میں اگر رہ گیا تو آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور بہت ساری مثالیں جو مثلا جب ایک پودا نکلتا ہے وہاں اگر وہ وہاں ہی رک جائے سبزی و شادابی میں تو آس پاس اس کے جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں اور انہی میں غرق ہو جاتا ہے. اس کو نکلنا ہے اوپر. اس کا یہ جو تر و تازہ تن ہے یہ خشک ہو جاتا ہے جب کنو کا آپ جا کے دیکھیں کنو لگا ہوا ہے جہاں یہ بڑا سرسبز و شاداب اور پتوں سے بھرا ہوا درخت ہے لیکن جب اس کے اوپر پھل لگا ہے تو اس کا یہ تنا سوکھا سوکھا. جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے غذا کھانے کی خواہش کی کہ جاتے ہیں خلیفہ آدھی دنیا کا حکمران ہے ان کے دسترخوان پر جاتے ہیں تو جناب امیر نے خود کہا کہ آپ بہتر ہے حسنین کے پاس چلے جائیں. انہوں نے سوچا ہوگا بندہ خدا نے کہ کوئی اتنا قیمتی ہے جو مجھے نہیں کھلانا چاہتے تو اس کو وہ اتنی بات سمجھ نہ آئی. اس نے کہا نہیں آپ کے پاس ہی کھانا ہے. تو جب آدھی دنیا کے حکمران علی نے اپنی روٹی نکال کر گھٹنے پر رکھ کے توڑی تو اس نے کہا کہ آپ ایسے جنگوں میں جیسے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے بارے میں سنا ہے اس کی یہ خوراک. مختلف جواب ہے. ایک جواب یہ ہے جناب امیر نے میں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ آپ اگر کھانے پینے اور لاڈ میں رہ جائیں گے. جناب امیر نے فرمایا وہ پودا جو صحرا میں پیدا ہوتا ہے صحرا میں وہ سخت ہوتا ہے سخت جان آندھیاں اس کو جلدی اس سے جو آگ بنتی ہے باقاعدہ جناب امیر نے کہا اس کے بننے والی آگ وہ دیر تک گرمی دیتی ہے. یہ جو آپ کی کوٹھیوں پر لگے ہوئے ایک آندھی سے ان کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. جو سختیوں میں پلا ہے بچہ جس نے یہ جملے ہیں جناب امیر کے عشاء کی نماز کے بعد کہتے تھے اے رحمکم اللہ اپنے جسم سے کچھ لے کر اپنے روح کو دو تاکہ تمہاری جو آگے والی زندگی ہے تمہاری جو انسانی زندگی ہے یہ لذتوں میں اگر بکھر جائیں گے تو یہ حیوان لذت جب اس کی پوری ہو جائے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. آپ لامحدود ہیں. آپ خلقتم للبقاء ہیں. آپ لذتوں میں گئے تو یہ لذتیں آپ کو ایسی دلدل میں جا کے جہاں سے آپ کی واپسی ممکن نہیں ہے. اس لذت کی خاطر انسان نے جو نقصان کیے ہیں یحییٰ کا سر کاٹ کے زانیہ کے سامنے پیش کیا ہے لذت کے لیے. لذت پرست عمر سعد نے مہر نبوت کے سوار کا سر کاٹ کے شرابی کے سامنے پیش کیا ہے لذت کے لیے. یہ پوری ہونے والی نہیں ہے. آگے نکلیں کچھ اور لذات ہیں. ماہ رجب کی مناجات یا من ارجو ہو لکل خیر وامن سخط ہو عند کل شر. کہ جب آپ سوچ کے پڑھیں جب سمجھ کے پڑھیں یہ جس کے پاس ہر خیر ہے ہر خیر. آیت اللہ جوادی آمنی فرما رہے تھے تبارک الذی بیدہ الملک. ملک ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن قرآن مجید کہتا ہے جس کے ہاتھ میں ہے. بہت سارے پاکستان میں حکمران بنے ہیں ملک ان کے پاس رہا ہے
لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نہ ان کے پیچھے دوڑیں، نہ ان کے پیچھے، اس کے سامنے جائیں جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو جا کے کہیں یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر یا من یؤتی الکثیر بالقلیل۔ عجیب ہے کیسے داتا کے دروازے پر آدمی جا کے کیوں نہ سکون محسوس کرے۔ یا من یؤتی من سألا یا من یؤتی من لم یسألہ، تو جس نے تجھ سے نہیں مانگا اس کو دیا ہے۔ میں تو تیرا سائل بن کے آیا ہوں، میں تو تیری پہچان کر کے آیا ہوں، میں تو اپنے فقر اور تیرے غنا سے کی معرفت سے آیا ہوں۔ آتنی بمسألتی ایاک، واسطہ کس کا دینا ہے؟ میں صرف تیرا سائل ہوں، اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا سر تیرے علاوہ کہیں نہیں جھکا۔ آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، ہمیں حقیقی لذات سے آشنا فرمائے، ہمیں انسانی لذات۔ ائمہ کے طاہرین کی روایات میں یہ تعبیر موجود ہے کہ میرا کریم اللہ ہمیں مناجات کی لذت سے آشنا کر اور گناہ کی بدبو ہمارے مسام تک پہنچا۔ ننگ ہے، گند ہے، لیکن دیکھا کہ بعض بیمار ہوتے ہیں کہ ان کا وہ جو سونگھنے والی قوت ہے وہ کام نہیں کرتی اور گندے ماحول میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ مناجات سے وہ حس بیدار ہوتی ہے جس سے انسان کو گناہ کی بدبو محسوس ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، گندے ماحول میں انسان تنگ آ جاتا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد مناجات رجبیہ سے ہمیں ہمارے قلوب کو پاک اور منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔